بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں سگے رشتہ داروں سے اپنی نفرتیں اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرنی چاہیے؟ کیا زیادتی کرنے والے سگے رشتہ داروں کی بیٹیاں اپنے گھر لے آنی چاہیے یا ان کو بیٹیاں سونپ دینی چاہیے؟ اگر خاندان میں اختلافات ہوں تو اس کے متعلق اولاد کی تربیت کیسے کریں اور اولاد کی شادیاں کہاں کریں؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہر والدین کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ اولاد ایک ذمہ داری ہے، ملکیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد کے لیے اولاد اس لیے دی ہے کہ ہم اس کی تربیت اچھی طریقے سے کریں اور اسے معاشرے کا فعال رکن بنائیں۔ اولاد ملکیت نہیں ہے کہ ہم اس کے مالک بن کے اس کی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں، کٹ پتلیاں بنا کر ساری عمر اس کی ڈوریاں ہلاتے رہیں، اس کو اپنے اشاروں پر نچاتے رہیں، ایموشنل بلیک میل یعنی ان کا جذباتی استحصال کرتے رہیں۔ یہ ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور اولاد سے پہلے والدین سے سوال ہوگا کہ آیا ہم اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے پوری کی اور کہاں تک پوری کیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اولاد کو اپنی فرما بردار تابع دار بنانا چاہتے ہیں۔ ہر والدین کا مسئلہ ہے کہ اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ ہر والدین کی دعا ہے کہ اولاد تابع دار ہو جائے۔ ہم رات کو دن کہیں تو یہ دن کہے، ہم رات کو رات کہیں تو یہ رات کہے۔ یہ سب ہم اس لیے نہیں چاہتے کہ ہم اپنی اولاد کو حق کی تلقین کریں کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری بات مانے، بلکہ اس لیے کہ ہم اس کے ہر غلط صحیح کا فیصلہ کریں اور وہ سر تسلیم ہم کریں۔ ہم جو چاہیں یہ بن کر دکھائیں، ڈاکٹر یا انجینئر۔ ہم جہاں کہیں یہ وہاں شادی کریں، خالہ، پھوپھی، ماموں، چاچو کے گھر، یہ ہمارے بزنس پارٹنر یا دوست کے بچے سے۔ اور یہی نہیں، یہیں پہ بس نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ ہماری اپنی ہی پسند کی ہوئی بہو سے جب ہم کہیں یہ جان چھڑا لے اور اسے دفع کر دے، ایک بار پھر ہماری ہی پسند کی ہوئی لڑکی سے ہماری ہی شرط پر یہ دوبارہ شادی کر لے۔ افسوس کہ نسل در نسل یہی پریکٹس جاری ہے۔ افسوس کہ والدین تربیت پر نہیں ملکیت پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ اس چکر میں ہم نے اپنی اولاد کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اسلام سے والدین کے حقوق کی ساری احادیث اکٹھی کر کے بچوں کو سنا کے ایموشنل بلیک میل کر کے ان کے دماغ معوف کیے ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کی ہوئی ہیں۔ ایسے میں اولاد کے پاس دو آپشن ہے، یا وہ اس بربادی پر اف تک نہ کہے اور آرام سے والدین کی دنیا سنوارنے اور اپنی آخرت خراب کرتی رہے، یا بغاوت کرے اور والدین کی نافرمان کہلائے اور زندگی بھر ان کی بد دعائیں لیتی رہے۔ ضرورت ہے کہ والدین ہوش کے ناخن لیں، اولاد کو انسان سمجھیں، اپنا مال نہیں۔ ان کی تربیت کریں، ان کو اچھا برا سمجھائیں، غلط صحیح کی تمیز سکھائیں، لوگوں کی پہچان کروائیں، ان کو معاشرے کا فعال رکن بنائیں، انہیں لوگوں کے لیے نفع بخش بنائیں۔ اب آ گئی بات رشتہ داروں سے آپ کے معاملات کی، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مثال لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا، وہ اپنی سب اولاد کو بٹھاتے، ان کے سامنے معاملہ رکھتے، ان کو حقائق بتاتے، اس معاملے سے متعلق اپنے رائے دیتے اور بیوی بچوں سے رائے طلب کرتے، اور پھر اس معاملے کا مکمل جائزہ لے کر اس پر اپنی حکمت عملی مرتب کرتے، فیصلہ کرتے، اور اس فیصلے کے محرکات، وجوہات اور نتائج پر کھل کر اظہار خیال کرتے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کے سامنے ہر بات واضح ہوتی ہے اور اس بات کی گنجائش نہیں ہوتی کہ کل کوئی اٹھ کے ان کے والدین کے خلاف ورگلا سکے۔ دوسرا فائدہ، بچوں میں ابتدا سے ہی معاملہ فہمی آتی ہے اور قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ، والدین جب اپنی اولاد کے سامنے سب معاملات رکھتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا امیج اولاد کے سامنے خراب نہ ہو، ان کی اولاد ان کو غلط نہ سمجھے، اس لیے وہ زیادتی نہیں کرتے، حد سے تجاوز نہیں کرتے، خود کو مثبت رکھتے ہیں۔ غلط بیانی کرنے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں، اولاد شعور آتے ہی سمجھنے لگتی ہے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح۔
یہی سب سے احسن طریقہ ہے کہ اپنے تمام معاملات اور اختلافات بچوں کے سامنے رکھیں، اپنا نقطہ نظر سمجھائیں، اپنے جذبات اور احساسات اور حکمت عملی سب ان سے ڈسکس کریں، بچوں سے بچپن سے معاملہ فہمی پیدا کریں، اور یاد رکھیں ایسا کرتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کریں، خود کو روکیں، کسی پہ جھوٹے الزامات، گندے القابات، بہتان تراشیاں اور گند اچھالنے سے گریز کریں۔ اور زمانہ جب بڑے آپس میں بات کر رہے ہوئے بچوں کو اٹھا دیا کرتے تھے اور بعد میں ساری عمر یہی تکرار کرتے گزر جاتی تھی کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، جبکہ صحیح بات انہیں وقت پر نہیں بتائی جاتی تھی۔ تو دوستو یہ زندگی ہے، یہ ہماری اپنی اولاد ہے، ان کو رائز کریں، آگے بڑھائیں، انہیں اپنا علاقہ نہ بنائیں۔ یہ انسان ہیں، مٹی کے مادو نہیں ہیں، گونگے بہرے اندھے اپاہج نہیں ہیں، ان کے پاس بھی دل ہے، دماغ ہے، جذبات ہیں، احساسات ہیں۔ سوال تھا اولاد کی شادی کہاں کریں، تو شادی وہاں کریں جہاں ان کے دل خوش ہوں، اور ان کے دلوں کو خوش کرنا کس بات پہ ہوتا ہے؟ اس کا انحصار آپ کی تربیت پہ ہے، آپ نے ان کو کیا سکھایا ہے، کیا سمجھایا ہے، اپنے عمل سے کیا ثابت کیا ہے۔ ظاہریت، خالی خوبصورتی پہ رینجنا، مادیت پسندی، دولت پہ جا کر سجدہ کرنا، سٹیٹس کے پجاری بننا، یا باطن کی آنکھ کھلی رکھ کر دوسروں کے باطن کو پہچاننا، یا اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا، یا دوسروں کی قدر کرنا، اور خود دوسرے ساتھی کے لیے نفع بخش بنانا۔ دوستو، اصل میں سب رشتے اسی لیے ہیں کہ ہم انہیں رائز کریں، سپورٹ کریں، آگے بڑھائیں۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ رشتے اس لیے ہیں کہ ہم انہیں استعمال کریں یا پھر ان کی زندگی میں روڑے اٹکائیں، ان کے راستے میں پتھر پھینکیں۔ دوستو، رشتے دار ایک سپورٹ سسٹم ہے، تو اپنے بچوں کو معاملات بتائیں، اور جہاں اختلافات رہے ہوں وہاں بچوں کے رشتے نہ کریں، جنہوں نے زیادتیاں کی ہوں وہاں بچوں کی شادیاں نہ کریں، جن سے دل خراب رہے ہوں وہاں بچوں کی شادیاں نہ کریں، اس لیے کہ ماضی کی تلخیاں بچوں کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ بچوں کو خاندان جوڑنے کا ٹول نہ سمجھیں، میرے بہن یا بھائی کے گھر شادی کرو، خاندان جڑا رہے گا۔ بچوں کو بدلہ لینے کا ہتھیار نہ بنائیں کہ وہاں فلاں رشتہ دار کی لڑکی لا کر ذلیل کریں گے، یا اپنی لڑکی بھیج کر باورچ کو چنے چبوائیں گے۔ بچوں کی شادیوں کو بزنس ڈیل نہ بنائیں، بزنس پارٹنر کے گھر شادیاں کریں تو نفع ہوگا، نہ ہی دوستی کی مضبوطی کے لیے علاقار بنائیں۔ دوست کی لڑکی لے آؤ، دوستی مضبوط ہوگی۔ بچوں کی شادی لالچ میں نہ کریں، فلاں کی جائیداد ہمارے گھر آ جائے گی، جس بچے کی شادی کریں اس کی طبیعت مزاج ملا کو سامنے رکھ کر اس کی بہتری کے لیے شادی کریں، نہ کہ اپنی بہتری کے لیے، اور جس کو بہو بنا کے لائے ہیں یا داماد بنا کے لائے ہیں اس کی عزت کریں، اور اولاد کو ان کی زندگی میں آزاد چھوڑ دیں، اپنی تربیت پر بھروسہ کریں اگر تربیت کی ہو تو۔ امید ہے آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔